چلو بھائی این وی ٹی ٹیبل میں آپ سمجھا دیتا ہوں، این وی ٹی ٹیبل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم جو ہے نا وہ این وی ٹی سے ڈسکاؤنٹنگ، کمپاؤنڈنگ، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھنا بہت سارے الگ الگ طرح کے ٹیبلز ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ پرووائڈیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے دو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہوا ہے ڈسکاؤنٹنگ کا فارمولا وچ از پی از ایکولس ٹو ایس ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی پاور این، اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایس ملٹیپلائڈ بائی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آئی پاور این. اور دوسرا ہم نے پڑھا ہوا ہے آرڈینری این وی ٹی کی پریزنٹ ویلیو کا فارمولا وچ از پی از ایکولس ٹو آر ملٹیپلائڈ بائی 1 مائنس 1 پلس آئی پاور مائنس این اپون آئی. اچھا یہ جو آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈسکاؤنٹ فیکٹر. اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے کیومولیٹو ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا این وی ٹی فیکٹر. کیا کہلاتا ہے؟ کیومولیٹو ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا این وی ٹی فیکٹر. صحیح ہے نا؟ اب دیکھو ذرا یہاں پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ لکھتا ہوں 0 1 2 3. ٹھیک ہے، یہ لکھتا ہوں اور لکھتا ہوں 0 1 2 3. اچھا اب سنو، کیش فلو لکھتا ہوں ایئر 1 پر 100 روپے، ایئر 2 پر 100 روپے، ایئر 3 پر 100 روپے. ڈسکاؤنٹ فیکٹر لکھتا ہوں لیٹ سے 10% کا ریٹ ہے. اگر 10% کا ریٹ ہے تو پہلا والا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہوگا، اگر 10% کا ریٹ ہے تو پہلا والا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہوگا وہ ہوگا 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 10% پاور 1، ایئر 1 کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈالر سائن لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہ ڈالر سائن لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 10% کو کانسٹنٹ کر دے، یعنی کہ ہر بار اب میں کاپی پیسٹ کروں گا فارمولا تو یہ 10% ہی لے رہا ہوگا. تم چیک کر لو اپنے پاس، تم اپنے پاس چیک کرو. دیکھو یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹرز ایئر 1 اور ایئر 2 اور ایئر 3 کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ فیکٹرز تو کیلکولیٹ کرنا آتے ہیں نا آپ لوگوں کو. تو آپ اگر ایئر 1 ایئر 2 اور ایئر 3 کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو کیلکولیٹ کرتے ہو تو ایئر 1 ایئر 2 اور ایئر 3 کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر 0.909091 0.826446 0.751315 یہ آ رہے ہوں گے. اچھا اگر میں پریزنٹ ویلیو نکالتا ہوں، تو پریزنٹ ویلیو کیسے آئے گی؟ اس کو ملٹیپلائی کیا اس سے، اس کو ملٹیپلائی کیا اس سے، یعنی کہ ٹوٹل پریزنٹ ویلیو کتنی بنی؟ 248.6852. اوپر میں نے دو فارمولے لکھے تھے، ٹھیک ہے. اوپر میں نے جو دو فارمولے لکھے تھے وہ کیا لکھے تھے؟ ایک ڈسکاؤنٹ فیکٹر اور پریزنٹ ویلیو کا، اور ایک لکھا تھا این وی ٹی کا. ابھی میں نے کیا کیا ہے، انڈیویجولی پہلی ویلیو کو پہلے ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے، دوسری ویلیو کو دوسرے ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کر آنسر نکالا ہے. کیا میں اس پہ آرڈینری این وی ٹی کی پریزنٹ ویلیو کا فارمولا لگا سکتا ہوں؟ کیوں لگا سکتا ہوں؟ کیونکہ کانسٹنٹ کیش فلو اور ٹائم پیریڈ بھی سیم ہے. اور اگر میں آرڈینری این وی ٹی کی پریزنٹ ویلیو کا فارمولا لگاتا تو P از ایکولس ٹو R ملٹیپلائڈ بائی این وی ٹی فیکٹر. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو 1 مائنس 1 پلس آئی پاور مائنس این اپون آئی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ این وی ٹی فیکٹر. تو P از ایکولس ٹو R ملٹیپلائڈ بائی این وی ٹی فیکٹر. اس کا مطلب P از ایکولس ٹو 100 ملٹیپلائڈ بائی این وی ٹی فیکٹر. اچھا مجھے ایک کام کرو، این وی ٹی فیکٹر کیلکولیٹ کر بتاؤ آئی کتنا ہوگا؟ 10%. این کتنا ہوگا؟
n جو ہے وہ 3 ہوگا نا, 3 سال ہے نا ہماری ایگزامپل میں 3 سال ہیں, تو اینوٹی فیکٹر کے لیے جو n ہوگا وہ 3 ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیلکولیٹ کرو 1 مائنس 1 پلس i پاور n اپون i 2.4865. یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا P از equals to 100 ملٹیپلائڈ بائی NVT فیکٹر. سیم آنسر آ رہا ہے. اگر آپ انڈیویجولی ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3 اگر آپ انڈیویجولی ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3 کو کیلکولیٹ کر کر ایڈ کرو گے, یا آپ اس فارمولے کو یوز کر کر کیلکولیشنز کرو گے, تو سیم آنسر آئے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ نے 100 کو NVT فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دیا. اچھا, اب NVT فیکٹر ہوتا کیا ہے؟ NVT فیکٹر ہوتا کیا ہے؟ NVT فیکٹر از sum of individual discount factors. NVT factor is sum of individual discount factors. یعنی کہ جب آپ نے ابھی ایک NVT فیکٹر نکالا جس پہ آپ نے 10% کا انٹرسٹ ریٹ لیا فار 3 ایئرس, ہے نا, جب آپ نے ابھی NVT فیکٹر نکالا تو آپ نے 10% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ لیا فار 3 ایئرس. تو وہ ایک اور طرح سے بھی آ سکتا تھا جو آپ نے کیلکولیٹ کیا نا 2.486. یہ کیا ہوتا ہے؟ سم آف انڈیویجول ڈسکاؤنٹ فیکٹرز. تو آپ اگر سم کر دو کس کا؟ ان تینوں کا. ٹھیک ہے نا, یہ جو تین آپ کے ڈسکاؤنٹ فیکٹرز ہیں, ایئر نمبر 1 کا, ایئر نمبر 2 کا اور ایئر نمبر 3 کا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے, ایئر 1 کا, ایئر 2 کا, ایئر 3 کا جو انڈیویجول ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے, اس کو اگر آپ سم کر دو گے تو NVT فیکٹر آئے گا. دیکھو یہی آ رہا ہے 2.486852. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پاس یہاں پر یہ چیز آپ کیلکولیٹ کرتے ہو, ایفیکٹولی یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹرز کا سم ہوتا ہے, یہ انڈیویجول ڈسکاؤنٹ فیکٹرز کا سم ہوتا ہے, یہ انڈیویجول ڈسکاؤنٹ فیکٹرز کا سم ہوتا ہے, ایڈیشن ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا دیکھو, جب آپ پریزنٹ ویلیو نکال رہے تھے نا تو آپ نے کیا کیا؟ 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر, یہ پریزنٹ ویلیو, 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر, یہ پریزنٹ ویلیو, 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر, یہ پریزنٹ ویلیو, اور ان سب کو ایڈ کیا. اب دیکھو اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کیا؟ سننا ذرا غور سے دیکھنا. 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 1 ایٹ 10% پلس 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 2 ایٹ 10% پلس 100 ملٹیپلائڈ بائی ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 3 ایٹ 10%. دیکھو آپ نے 100 انٹو پہلے سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر, 100 انٹو دوسرے سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر, 100 انٹو تیسرے سال کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیلکولیٹ کیا اور ایڈ کیا. اس کو میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں 100 انٹو ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 1 ایٹ 10% پلس 100 بلا 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 بلا. صحیح ہے نا. اب آپ اس ایکویژن کو دیکھو, کیا کامن لے سکتے ہو؟ 100 کامن لے سکتے ہو. اگر آپ 100 کامن لو گے, میں نے 100 کامن لے لیا, تو بریکٹ میں کیا بچا؟ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 1 ایٹ 10% پلس ڈسکاؤنٹ فیکٹر آف ایئر 2 ایٹ 10% پلس ڈسکاؤنٹ فیکٹر ایئر 3 ایٹ 10%. ہاں, تو یہ کیا ہو گیا؟
NVT فیکٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکول ہے 100 انٹو NVT فیکٹر آف 3 years ایٹ 10%, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں کیا کرتا ہے, یہ ہمیں ڈائریکٹلی سم بتا دیتا ہے. اور تم دیکھو ان تینوں کو ایڈ کرو, ان تینوں کو ایڈ کرو گے اگر یہی آ رہا ہے, سیم آ رہا ہے, ادھر سے بھی یہی 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 آ رہا ہے, یہ کرو تو بھی یہی آ رہا ہے. یہ پہلی بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں میں لنک کیا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس جو یہ ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے نا پیپر میں, جب آپ کے پاس ایسا کوئی ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے پیپر میں, تو اس ٹیبل کا استعمال کیسے ہوگا یہ دیکھ لو. یہ دیکھو, یہ جو ہمارا ٹیبل ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے پاس بہت سارے انٹرسٹ ریٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے ریلیونٹ ٹائم پیریڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے, یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا دیا ہوا ہوگا. اور یہ اوپر پرسنٹیجز ہیں, یہاں پر ایئرز ہیں. کوئی بولتا ہے یہ سوال سولو کرو, یعنی کہ ایئر 1 ایئر 2 اور ایئر 3 پر 100 روپے ہیں, اور اس کی آپ ایئر 0 کی ویلیو ڈھونڈو. تو آپ اس کو بولے بھائی کتنے سال ہیں, اس نے بولا 3 سال ہیں. آپ بولے بھائی کتنا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, 10%. تو ان دونوں کی کورسپونڈنگ ویلیو کی کیا آ رہی ہے, 2.487 آ رہی ہے. دیکھو یہ یہی ہے 2.487, 86 کے بعد 8 ہے تو 7 ہو گیا. تو آپ اس ٹیبل کو کیسے یوز کرو گے, آپ کے سامنے اگر یہ ٹیبل ہوگا اور آپ کو یہ سوال سولو کرنا ہوگا تو سیدھا 100 ملٹیپلائڈ بائی 2.487, 248.7. ایسے NVT فیکٹر NVT ٹیبل یوز ہوتا ہے. یعنی کہ NVT ٹیبل میں کیا ہوتا ہے, NVT ٹیبل میں 3 باتیں ہیں. NVT ٹیبل میں بیچ میں کیا ہے, NVT فیکٹرز ہیں, اوپر کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ, اور سائڈ پر کیا ہے, یس. اچھا, اب ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز مسنگ ہوگی نا, وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہو. مثال کے طور پر اگر لیٹ سے یہ سوال ایسا آتا جس میں نمبر آف ایئرز نہیں ہوتے, پرسنٹیج ہوتی 10%, اور سوال بولتا ہے NVT فیکٹر جو ہے وہ 2.48 سم تھنگ ہے, دیکھ کے کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹیبل کو اس طرح سے یوز کرتے ہو.